بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله وفي رواية قال من ستر مسلما كان كمن أحيا موؤودة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ دوسری روایت میں یوں فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی وہ ایسے ہے جیسے اس نے زندہ درگور کی ہوئی لڑکی کو زندہ کیا۔ عربوں میں بعض قبائل میں یہ ایک شیطان نے ان کے دماغ میں یہ بات ڈال دی تھی کہ بچی کا پیدا ہو جانا یہ تو بڑی مصیبت کی بات ہے، کیونکہ یہ کل کو ہمارے لیے مسائل کھڑے کرے گی، ہمارا کوئی داماد بنے گا، وہ ہمارے لیے جو ہے وہ ہماری کمزوری ہوگی۔ یہ اس قسم کی باتیں ان کے ذہنوں میں شیطان نے ڈالی، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے بچیوں کو زندہ درگور کرنا شروع کیا۔ یہ کچھ لوگ تھے، یہ سارا عرب ایسا نہیں کرتا تھا۔ عام ہمارے یہاں ایک تاثر ہے کہ جسے شاید سارے عرب کے اندر یہ کام ہوتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے کچھ لوگ کرتے تھے۔ تو اس کے بارے میں قرآن پاک میں بھی ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کہ قیامت والے دن اس بچی کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا جس کو زندہ زمین میں گاڑ دیا گیا۔ اور یہ بڑا ظلم ہوتا تھا کہ اس کو زندہ کسی کنویں میں گرا دیا، کسی جگہ سے گرا کر مار دیا، اوپر مٹی ڈال دی، بہت بڑا ظلم تھا۔ تو جس آدمی نے اس بچی کو زندہ کیا، زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ اس زمانے میں بھی ایسے ہوتے تھے کہ جن کو اگر پتہ چلتا تھا کہ فلاں صاحب یا فلاں قبیلے والے فلاں لوگ بچی کو زندہ درگور کرنا چاہتے ہیں تو وہ جا کر ان سے وہ بچی لے لیتے تھے۔ وہ کہتے تھے تم اسے چھوڑ دو، تم سمجھو تمہاری طرف سے مر گئی، ختم ہو گئی، یہ اب میرے ذمے ہے۔ اس کو پرورش کرتے تھے، پالتے تھے، اور پھر اس کو جو ہے حسب معمول اچھی طرح عزت کے ساتھ رخصت کیا، اس کی شادی کر دی۔ تو یہ بہت بڑی نیکی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کے بارے میں یہ آتا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ وہ زمانہ جاہلیت میں بھی یہ کام کرتے تھے، اچھے لوگ تھے کہ ایسی بچیوں کو لیتے تھے، ان کی پرورش کرتے تھے اور پھر ان کو ان کی منزل مقصود تک پہنچاتے تھے۔ تو یہ بہت بڑی نیکی تھی۔ اسی پس منظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کی حدیث میں کہ جو آدمی کسی مسلمان آدمی کی پردہ پوشی کرتا ہے، کسی کا کوئی عیب دیکھا، کوئی اس سے اخلاقی کمزوری، کوئی برائی دیکھی، کوئی گناہ دیکھا اس کا، جو وہ لوگوں سے چھپانا چاہتا ہے، گناہ تو کر رہا ہے نفس اور شیطان کے تقاضے سے، لیکن وہ نہیں چاہتا کہ میرا یہ عیب یا میرا گناہ لوگوں کے سامنے آئے، چھپا کر رہا ہے، چھپ کر رہا ہے۔ اس کو کہیں سے پتہ چل گیا، اب یہ اس عیب کو لے کر لوگوں کے سامنے چلا گیا اور جا کر کہتا ہے کہ فلاں ایسا کرتا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا، بغیر کسی شرعی وجہ کے۔ شرعی وجہ اگر موجود ہو پھر تو کرنا پڑتا ہے۔ جیسے کوئی بندہ کسی کے بارے میں منصوبہ بنا رہا ہے، کوئی قتل کا یا کوئی چوری کا یا ڈاکے کا یا اور اس قسم کا، تو وہ تو اطلاع دینا ضروری ہے تاکہ دوسرا مسلمان اس نقصان سے بچ جائے۔ یہ تو عیب پوشی میں، ستر پوشی میں نہیں آتا، بلکہ اس کو تو یہ تو ضروری بن جاتا ہے۔ جہاں شریعت کا تو کوئی تقاضا نہیں ہے کہ اس کو کھولا جائے، اس بات کو، وہاں آدمی کھول رہا ہے، اس کو مزے لے کر بیان کر رہا ہے۔ ایک اندر بس میرے پاس ایک بڑی بات آ گئی لہذا میں اس کو اوپن کر رہا ہوں، لوگوں کے سامنے ایک بڑی انفارمیشن جو ہے وہ میں دے رہا ہوں۔ جیسے ہماری ایک بہت بڑی طبقہ میڈیا کا ہے، اس کی ایک نفسیات بن گئی ہے کہ بس ہر چیز کو سامنے لاؤ، لوگوں کے سامنے لاؤ، کھولو، اس کو بیان کرو۔
اس قسم کی جو جذبات کے ساتھ کسی مسلمان کا عیب اچھالنا اور اسے لوگوں کے سامنے لانا، یہ انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے۔ فرمایا کہ یہ جو بندہ کسی کے یوں عیوب کو اچھالتا ہے، پردہ پوشی نہیں کرتا بلکہ پردہ دری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی پردہ دری کریں گے اور اسے گھر میں بیٹھے ہوئے رسوا کر دیں گے۔ یعنی اپنی جانب سے اس نے اپنے لیے سارے انتظامات کر رکھے ہیں، لیکن اللہ اس کو وہاں سے پکڑیں گے، وہاں سے اس کو سزا دیں گے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں کہیں ایسی کوئی بات پیش آ جائے تو اس کے اوپر پردہ ڈال دیا جائے، تاکہ اللہ بھی ہمارے عیوب پر پردہ ڈالے۔ من ستر مسلما سترہ اللہ، جو آدمی کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ اس کی پردہ پوشی کرتے ہیں۔ یعنی عیب کو یا کسی راز کو سینے میں دبا جانا یہ تو شریف لوگوں کی علامت ہوتی ہے، یہ مہذب آدمی کی علامت ہے، اور عیوب کو اور ان رازوں کو اگلتے پھرنا یہ تو ہلکا پیٹ والا آدمی ہوتا ہے کہ جس کو کسی کی کوئی بات پتہ چل گئی، بتا دی، اب اس بیچارے کو ہضم ہی نہیں ہو رہی جب تک وہ کسی کے سامنے اگل نہ دے اس کو۔ تو یہ اگل دینا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرما، آمین آمین یا رب العالمین۔